بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ باب نمبر 38، حدیث نمبر 106، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا گناہ۔ حدیث نمبر 106، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ فائدہ، خطبہ حضرات جوش و خطابت میں بعض دفعہ کئی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو سراسر غلط ہوتی ہیں، پھر ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں، یعنی ان غلط باتوں کو حدیث کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی چیز کی انتساب میں کامل یقین، پورے احتیاط اور مثبت کی ضرورت ہے۔ اگر احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو نیکی برباد، گناہ لازم کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے کے لیے جہنم ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے مقابلے میں آگ میں داخل ہونا گوارا کر لیا جائے، لیکن آپ پر جھوٹ نہ بولا جائے، واللہ عالم۔ حدیث نمبر 107، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد زبیر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، والد محترم میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح فلاں فلاں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ حدیث نمبر 108، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ فائدہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے بیان حدیث میں غلطی کا اندیشہ نہ ہو تو میں بکثرت احادیث بیان کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اسی حدیث کو بیان کرتے تھے جس کے متعلق آپ کو یقین ہوتا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ اگر کہیں شک پڑ جاتا تو اسے بیان کرنے سے اجتناب کرتے۔ حدیث نمبر 109، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ فائدہ، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں، خواہ وہ ترغیب و ترہیب سے متعلق ہوں یا احکام و مسائل سے، ان کا بیان کرنا جہنم میں جانے کا پیش خیمہ ہے۔ لہذا روایات قولہ ہوں یا فعلی، قائل کو پورے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ خاص طور پر موضوع اور خود ساختہ روایت کا بیان کرنا کسی صورت میں جائز نہیں، صرف بتانے کے لیے نقل کی جا سکتی ہیں کہ یہ بے اصل اور بے بنیاد ہیں۔ اس طرح ضعیف و روایت کو بھی ایسے انداز میں پیش کرنا کہ سننے والے انہیں صحیح سمجھ بیٹھیں اور ان پر عمل کرنا ضروری قرار دے لیں، یہ اندازہ بھی درست نہیں۔ حدیث نمبر 110، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نام محمد اور احمد پر نام رکھو مگر میری کنیت ابو القاسم پر کنیت نہ رکھو، اور یقین کرو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھ ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو دانستہ مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فائدہ، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی سعادت ایسی صورت میں بابرکت ہو سکتی ہے جبکہ خواب میں دیکھا ہوا حلیہ کتب و حدیث میں موجود آپ کے حلیہ مبارکہ کے مطابق ہو۔ آپ کے حلیہ مبارکہ کے متعلق مستند کتاب الرسول کآنا کا تارا بہت مفید ہے، جس کا اردو ترجمہ دارہ ارقم کے قلم سے ہے، آئینہ جمال نبوت کے نام سے دارالسلام نے سایہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔